ہر مسلمان قرآن کو سیکھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، لیکن جب تفسیروں کا مطالعہ کرتا ہے تو ایک ہی آیت کی کئی تفسیریں پائی جا رہی ہوتی ہیں، تو ذہن میں ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ اختلاف کیسے ہے، ذہن میں خلش پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے، قرآن پاک اپنی تفسیر کس طرح کرتا ہے، اپنے اصول کس طریقے سے بیان کرتا ہے، قرآن کی تفسیر خود قرآن کس طریقے سے کرے گا، یہ سب چیزیں ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اور اسی کے لیے الحمدللہ ہمارا ادارہ مفتی صاحب کی خدمات لے رہا ہے۔ اگر آپ بھی مفتی صاحب سے پڑھنے کے متمنی ہیں، شوقین ہیں، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارا یہ کورس جوائن کر سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا اختلاف ایک عرصہ دراز سے چلتا ہوا آ رہا ہے، حالانکہ معاملہ نماز کا ہے اور نمازوں میں بھی نماز جمعہ کا معاملہ ہے۔ نماز جمعہ کے جو 2 فرض ہیں، ان سے پہلے سنت راتبہ یہ ہے یا نہیں ہے؟ کئی علماء کرام اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ ہاں اس سے پہلے سنت راتبہ ہوتی ہے اور باقاعدہ پڑھی بھی جا رہی ہیں آج، اور کئی علماء کہتے ہیں جناب نبی علیہ السلام سے باقاعدہ کوئی سنت راتبہ کا ثبوت نہیں ملتا ہے، ہاں ویسے ہی آپ پڑھ لیتے ہیں تو ایک الگ بات ہوتی ہے۔ ان دونوں قولوں کے اندر قول فیصل کیا ملتا ہے؟ دیکھیں، نماز جمعہ سے پیچھے جو اگر کوئی بھی مسجد آتا ہے اور وہ نوافل پڑھتا ہے، یہ تو بالاتفاق مشروع ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رہی ہیں۔ یہ اس بات سمجھنے میں آسان بھی بہت ہے، لیکن اس میں غلط فہمی کیا لگتی ہے۔ دیکھیے گا، سنت راتبہ کسے کہتے ہیں؟ جتنی بھی 5 وقتہ ہماری نمازیں ہیں، اس کے اندر اذان ہوتی ہے اور اذان کے بعد اقامت، اس بیچ کے اندر ایک وقت ہوتا ہے، فاصلہ ہوتا ہے۔ تو ہر نماز کے لیے میرے نبی پاک علیہ السلام کا ایک طریقہ کار رہتا تھا کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں کچھ رکعتیں ادا فرماتے ہیں۔ اس کو سنت راتبہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو بھی ترغیب دیا کرتے تھے، صحابہ بھی پڑھتے تھے۔ اسی طرح فرض نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرہ میں تشریف لے جاتے تو کچھ رکعات پڑھا کرتے تھے۔ انہیں سنت راتبہ کہا جاتا ہے، سنت قبلیہ، سنت بعدیہ کہا جاتا ہے۔ نماز جمعہ کے اندر غور کیجئے گا، سنت راتبہ اس لیے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جب اذان مؤذن دیتا تھا اس کے فوراً بعد خطبہ شروع ہو جاتا۔ اچھا، اور ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجرہ مبارک سے باہر تشریف لاتے، اذان ہوتی تو ڈائریکٹلی خطبہ ہوتا، لہٰذا وہ اذان اور اقامت کے بیچ میں وہ ایک فصل ملتا ہی نہیں تھا، اس لیے سنت راتبہ جمعے سے پہلے ہے ہی نہیں ہے، ایک مطلقاً نوافل ہے۔ نوافل کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام آتے تھے مسجد کے اندر، آگے جمع ہونا شروع ہو گئے، پھر اذان ہوئی اور خطبہ ہوا، تو جو بھی صحابی آ جایا کرتے تھے وہ نوافل پڑھا کرتے تھے۔ کوئی صحابی 2 پڑھتے، کوئی 4 پڑھتے، کوئی 6 پڑھتے، کوئی 8، کوئی 12۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، وہ 12 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ 8 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ 4 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ نوافل تھے۔ اسی کی ترغیب میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی ہے جس کا جتنا دل کرے وہ اتنے نماز اللہ کی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے نماز جمعہ سے پہلے یعنی فرض رکعت جمعہ سے پہلے سنت راتبہ نہیں ہے، نوافل ہیں، نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہی قول سب سے بہتر ہے، سمجھنے میں نہایت آسان ہے۔ اچھا، اگر یہی بات ہے کہ سنت راتبہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ فوراً اذان ہوتی تھی، اس کے بعد فوراً خطبہ ہو جایا کرتا تھا، تو بیچ میں وقفہ نہیں ہے اذان اور خطبے کے درمیان، تو یہ بڑی واضح دلیل آپ نے بتائی ہے، لیکن پھر اس کے باوجود یہ پھیلا ہوا کیوں ہے معاملہ؟ چلیے، پھیل معاملہ اس وجہ سے چلا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، اس کے بعد خطبہ ہو گیا، جیسے آج بھی ہمارے یہاں ہوتی ہے نا، دوسری اذان فوراً خطبہ ہو جاتا ہے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہوا یہ تھا کہ کچھ ضرورت محسوس ہوئی کہ بازار تھے شہر مدینہ کے، وہاں تک آواز جمعہ کی نہیں جاتی، تو لوگ آ نہیں پا رہے تھے، تو پھر آپ نے ایک اذان کا اضافہ کیا تھا جو بازار میں دی جاتی ہے۔ اچھا، آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ان 2 اذانوں کے درمیان بھی فاصلہ آنے لگ گیا، ضرورت کے حساب سے کچھ وقت پہلے ایک اذان دے دی جاتی تھی، ایک اذان کچھ وقت بعد دے دی جاتی ہے۔ تو اب ہمارے یہاں موجودہ صورتحال کیا کافی عرصے سے وہ یہ ہے کہ ایک اذان بہت پہلے دی جاتی ہے، اس کے بعد اذان دوسری بعد میں ہوتی ہے اور اقامت، تو ہمیں کہیں نہ کہیں ایسا لگنے لگ گیا ہے کہ جس طرح عام نمازیں ہوتی ہیں کہ اذان اور اقامت اس کے بیچ میں کافی ٹائم مل جاتا ہے، اب بھی کافی ٹائم نظر آ رہا ہے، تو اس وجہ سے شاید لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہاں بھی اذان کے بعد سنتیں ہوں گی، حالانکہ سنت راتبہ نہیں بولنا چاہیے اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تو یہ اذان اس طریقے کار سے نہیں تھی، وہ ایک ہی اذان تھی جس کے بعد فوراً خطبہ تھا، اس لیے سنت راتبہ کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے، غلط نسبت نہ ہو جائے۔ نوافل ہے مطلقاً، آپ 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، جس کی جتنی استطاعت ہے بس۔ اچھا، اب یہ جو آپ نے بات ذکر کی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
تو عثمان غنی نے اذان کی ابتدا کی. اب کیا 2 اذانیں الگ الگ وقتوں میں ہوا کرتی تھیں یا ایک ہی وقت میں 2 مؤذن الگ الگ جگہوں پہ کھڑے ہو کر اذانیں دیا کرتے تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایکچولی کیا ہوتا تھا، صریح طور کے اوپر مذکور نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ جو اشارے پکڑے ہیں علماء نے وہ یہی پکڑے ہیں کہ بڑے قریب کا وقت ہوتا تھا، یعنی بہت لمبا فاصلہ نہیں ہوتا تھا. اتنا ہوتا تھا کہ بازار میں جو اذان دی ہے وہاں کے لوگ سعی کر کے مسجد تک آ پائیں، پھر یہاں پر دوسری اذان اور خطبہ ہو جاتا تھا. بہت لمبا فاصلہ بھی نہیں ہوتا تھا اور بالکل ایک ہی وقت میں نہیں ہوتا تھا، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی کئی جو ہے شارحین نے لکھا ہے کہ شاید ایک ہی وقت میں دونوں اذانیں ہوتی تھیں. صریح طور پر یہ منقول نہیں ہوا ہے اور زیادہ قرینہ قیاس بات ہے کہ تھوڑا سا فاصلہ رکھا جاتا تھا تاکہ وہاں سے لوگ اذان سن کے مسجد تک آ پائیں. صحیح. اچھا، دوسرا سوال اب یہاں پر یہ بنتا ہے، اللہ رب العزت نے جیسے فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے چلے آؤ. تو اب اگر ایک اذان کہہ دی گئی ہے تو اس کے بعد نماز اگر پڑھ لیتے ہیں سنت کے طور پر تو یہاں پر اللہ کا ذکر تو مراد ہو سکتا ہے نا یہاں پر؟ ہاں، یہ کئی لوگ استدلال کرتے ہیں آیت سے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی اذان دے دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، تو آپ لوگ اللہ کے ذکر کی طرف آئیں. تو اللہ نے قرآن پاک میں نماز کو بھی ذکر اللہ قرار دیا ہے نا، لہٰذا یہاں سے ثابت ہوا کہ اذان کے بعد ذکر اللہ کرنا اللہ نے اجازت دی ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں ہم اذان کے. لیکن بات یہ کہ استدلال اس وقت ٹھیک ہو کہ جب 2 اذانوں کا سلسلہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی جاری ہوا، ایسی رسم نبی علیہ السلام نے مرسم کی ہی نہیں، بلکہ اذان کے فوراً بعد تو خطبہ تھا. تو اذان کے فوراً بعد جب خطبہ تھا اس کے بعد نماز ہے، تو اس ذکر اللہ سے مراد یقیناً خطبہ ہے، اور نماز ہے تو نماز خطبے کے بعد والی مراد ہو سکتی ہے، اس سے پہلے والی ہو ہی نہیں سکتی. لہذا قرآن پاک کی وہ تشریح غلط بن جائے گی اگر ہم یہاں ذکر اللہ سے مراد قبل کی جو سنت ہے وہ مراد لے لیں، غلط استدلال ہو جائے گا. اذان جو نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں تھی وہ ذہن میں ہوگا، اذان کے فوراً بعد خطبہ، خطبے کے فوراً بعد نماز. اس طریقے کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گی. صحیح. اچھا، بخاری مسلم کی تو روایات آ رہی ہیں کہ صحابہ کرام جس طریقے سے آتے تھے اور جیسے اللہ رب العزت نے صفت بیان کی، بندہ تیار ہوتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے، پھر جو اللہ نے مقدر کیے وہ نماز پڑھتا ہے. اب صحابہ کرام کا عمومی رواج تو مل رہا ہے نا نماز کا، تو اس سے بھی ایسا تاثر جاتا ہے کہ شاید واقعی کو ایسی سنتیں موجود ہوں. دیکھیے، سنت راتبہ نہیں ہے، نماز تو ہے. نماز اگر آپ اس کو لغوی اعتبار سے سنت بول دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ادا فرماتے، ٹھیک ہے، لیکن سنت راتبہ کہنا ایک اصطلاح ہے. سنت راتبہ کا مطلب ایک ایسا کام جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشروع رکھا اور اس کو امت کے لیے سنت بنا دیا کہ اس اذان اور اس اقامت سے پہلے اتنی رکعتیں. جب نبی علیہ السلام سے یہ چیز ثابت نہیں تو ایک غلط نسبت ہو رہی ہے. غلط نسبت نہیں کرنی چاہیے. مطلقاً نوافل کی ترغیب نبی علیہ السلام نے دی. اذان اقامت کے بیچ میں فصل تھا ہی نہیں، خطبہ تھا، لہٰذا ہمیں سنت راتبہ کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے بس جس کے اندر احتیاط ضروری ہے. اچھا، یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے جو اہل علم بھی سیکھنا چاہتے ہیں اور ہم بھی اپنے بچپن میں اس میں ٹینشن میں ہی رہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو. اچھا، اس سوال سے پہلے میں تھوڑا سا سوال اور تفصیل کروں گا. اللہ نے عام نمازوں کا حکم دیا تو وہاں پر مردوں کو حکم دیا، مذکر کا صیغہ آیا تو ہم نے کہا بھی عورتیں بھی داخل ہیں. زکوٰۃ کا حکم دیا، مذکر کا صیغہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں جناب عورتیں بھی داخل ہیں. اس طریقے سے جتنے احکامات اللہ نے دیے، حج کا حکم دیا گیا، جو بھی حکم دیا گیا اس میں عورتیں داخل ہیں. یہاں پر آیت پاک میں ہم پڑھتے ہیں سورہ جمعہ میں یا ایھا الذین آمنوا، اس آمنوا میں عورتیں داخل کیوں نہیں ہیں؟ عورتوں میں جمعہ فرض کیوں نہیں؟ فرض نہیں ہے، ان کے اوپر رعایت ہے، جو آنا چاہے آ جائے، نہیں آ سکتی نہ آئے. اچھا، اب اس کے لیے ظاہر ہے قرآن کا استدلال مہارت ہونی چاہیے، قرآن کی بولی آنی چاہیے. اس کو یوں کہا جاتا ہے قرآن اپنی اصطلاح میں حل ہوتا ہے، میرے دماغ سے حل نہیں ہوگا. اللہ کا کلام ہے، اپنے کلام کی وضاحت خود قرآن کرتا ہے. قرآن پاک کہاں پر کس انداز میں تخصیص کرتا ہے میں وہ سمجھا دیتا ہوں. سب سے پہلے نماز جمعہ کو جو ہمارے لیے مشروع رکھا گیا تو اس کا پہلے تناظر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اسی سورہ جمعہ کے اندر بھی آپ دیکھیں گے پیچھے اہل کتاب کا ذکر ہے اور آگے نماز جمعہ کی بات آ رہی ہے. تو اہل کتاب کے ساتھ نماز جمعہ کا تعلق کیا بنتا ہے؟ سر واضح سا تعلق یہ تھا کہ اہل کتاب کے لیے جو یہود و نصارہ تھے، ان کے لیے یوم السبت تھا جس کی مشروعیت ان کے دین کے اندر رکھی گئی تھی، جس کے اندر انہوں نے عبادت میں مشغول ہونا تھا اور دنیا کے امور ان پر ممنوع قرار دے دیے گئے. لیکن ان لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی تھی، اس کی اہمیت کھو بیٹھے تھے، دنیا داری میں پڑ گئے، لہٰذا یہ ان کا معاملہ تھا، وہ ختم ہو گیا. ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی اسی آزمائش میں ڈالا
اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حکم دے دیا گیا کہ تمہارے لیے جمعے کا دن ہے، اس جمعے کے اندر یہ معاملات مشروع کیے جا رہے ہیں. جس طرح دنیا داری کے معاملات وقتی طور پر ان پر بند کر دیے، تم پر بھی بند کر دیے گئے ہیں، لہٰذا حکم آ گیا وَذَرُوا الْبَيْعَ کہ کاروبار بند کر دو. یہ حکم یوم السبت کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، اس لیے اہل کتاب کے ساتھ جمعے کا ذکر یہاں پر اس صورت کے اندر بھی آ رہا ہے. اب آپ کو میں چند چیزیں بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا وَذَرُوا الْبَيْعَ کہ آپ لوگوں نے کاروبار بند کر دینا ہے. سوال یہ ہے کہ صرف کاروبار بند کیا جائے گا؟ میں ایک بندہ بیٹھ کے لوڈو کھیل رہا ہے اور اسے کہا نماز جمعہ کی اذان ہو گئی ہے، وہ کہہ رہا بھائی اللہ نے تو کاروبار بند کرنے کا کہا، میں تو لوڈو کھیل رہا ہوں، یہ کب منع کی، میں تو گیم کھیل رہا ہوں. تو سر استدلال دلالت النسبی ایک ہوتا ہے. کاروبار جب اللہ نے بند کیا تو کاروبار ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے، آپ غور کریں، ضروریات کے لیے ہوتا ہے نا، انسان اپنے جینے کے لیے ہی کام کاج کرتا ہے. جب اس چیز کی بھی ممانعت قرآن نے کی ہے تو باقی جتنے بھی ایسے کام جو دنیا داری سے متعلق ہوں گے، جو نماز کے لیے رکاوٹ بنیں گے، ہم دلالتم بالنص، ہم کہیں گے بدرجہ اولا وہ اس میں داخل ہو کر ممنوع ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ جو آیت ہے یہ اپنے اندر صرف کاروبار کی ممانعت نہیں رکھتی. جب اذان جمعہ ہو جائے گی سارے دنیا کے معاملات کو ختم کر کے آپ نے اللہ کے ذکر کے لیے آنا ہے، خطبہ سننا ہے، نماز پڑھنی. اب جب یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی، سر اب قرآن اپنی بولی میں کیسے حل ہوتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ حرج میرے دین میں نہیں ہے. جہاں حرج آتا ہے وہ مسئلہ دین کا ہو ہی نہیں سکتا، ایک مسلمہ اصول ہے، قرآن کی نص ہے. ہر وہ مسئلہ جہاں حرج نظر آ رہا ہوگا آپ انگلی اٹھا دیں، یہ دین نہیں ہو سکتا. سر سوال یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ پوری دنیا کے اندر یا پورے ملک کے اندر مرد ہو عورت ہو سب کو بولیں دنیا داری کا کوئی بھی کام نہیں کرے گا، فارغ ہو کر آ جائے. سر اس سے بڑھ کر شدید حرج دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا. میں چند سوالات کروں گا، آپ جواب دیجیے گا. ہر گھر کے اندر چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، دودھ پیتا بچہ ہے، باپ نے ساری دنیا داری کے کام چھوڑے نماز کے لیے آ گیا. 3 بچوں کو چھوڑ کر کے ماں کیسے آئے گی؟ صحیح آ سکتی ہے؟ مشکل ہے، سر مشکل ہو جائے گا. اچھا اگر آپ بولیں گے نہیں بچوں سمیت مسجد کے اندر آ جائے، تو سر اگر وہ بچوں سمیت بھی مسجد کے اندر آ جائے گی تو کیا وہ اپنے یہاں سے اپنے آپ کو فارغ کر سکتی ہے کہ وہ خطبے کے لیے بالکل مشغول ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا بھی نہیں. چھوٹا بچہ کبھی اجازت دیتا ہے؟ سر یہی وجہ ہے. یہ صرف میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے، 10 مثالیں اور بھی ہم دے سکتے ہیں. گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، اب اس بیمار کی تیمارداری بھی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ ساری دنیا نے دنیا کے کام چھوڑ دینے، بیمار کی تیمارداری کے لیے بھی گھر پہ کوئی نہیں، سب یہاں پر آ گئے. اس کا کیا بنے گا؟ آپ کا حکم قرآن ایسا دیتا ہے کہ جس کے اندر اتنا شدید حرج بھی آ سکتا ہو کہ مریض کی تیمارداری کے لیے بھی کوئی نہ رکے، سارے ادھر آ جائیں. لہٰذا پوری دنیا کے مرد اور خواتین سب کا ایک ساتھ پوری دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر کے آ جانا، اتنی دیر تک کوئی بھی دنیا کا کام نہ ہو، یہ شدید حرج کا باعث تھا. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علت کو واضح کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا کہ کوئی بھی مریض ہوگا، یہ بچے جو ہوتے ہیں، اسی طرح جو گھر کی خواتین ہیں، ان کے لیے یہ حکم قرآن کا کبھی بھی شامل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ کی عبارت اور دلالت تمام حکم عمومی طور پر مراد لینے میں حرج پیدا کر رہا ہے. اسی حرج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا. یہ حدیث نہ بھی ہوتی تو حکم اسی طرح ہی مستنبط ہوتا ہے اس کا. یہی وجہ ہے کہ اتفاقی طور پر، عملی طور پر بھی آپ دیکھیں گے صحابہ کے دور سے خواتین پر نماز جمعہ کا وجوب نہیں رکھا گیا. اجازت دی گئی ہے کہ اگر تو بآسانی کوئی حرج نہیں ہے آپ جمعے کے لیے آ سکتے ہیں، لیکن گھر میں حرج ہے، کوئی بیمار ہے، تیمارداری کے لیے بھی کوئی گھر پہ ہونا چاہیے، کیونکہ مرد سارے تو جا رہے ہیں ابھی نماز جمعہ کے لیے دنیا داری چھوڑ کر، لہذا کوئی گھر پہ ہونا چاہیے. بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی ہونا چاہیے. اگر کوئی مسائل ہیں آپ رک جائیں، فارغ ہیں بالکل تو آپ بھی آ جائیں. ان پر وجوب اس لیے نہیں رکھا گیا. تو یہ بالکل عین قرآن کا ہی استدلال ہے. قرآن اپنی بولی میں حل ہوتا ہے، بات صرف یہ ہے. اچھا، کچھ استدلال اور اصول کی باتیں آپ سے کرتے ہیں کیونکہ اس میں مہارت ہے آپ کی، اور وہ یہ ہے کہ بالفرض یہ ہے اللہ رب العزت کا کلام قرآن پاک، یہ ہے خبر واحد کے مریض ہے، بچہ ہے، عورتیں ہیں، ان کو اجازت دے دی گئی. اب اس قرآن پاک کے مطلق کو مقید آپ خبر واحد سے کیسے کر رہے ہیں؟ خبر واحد سے کب کیا؟ حرج قرآن سے ہی کیا. سر میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، یہ روایت نہ بھی ہوتی، حرج خود ہی مقید کر دیتا. اچھا، مطلب حرج والی میں آپ سے سوال یہ کہ اوبیسلی ابھی تو آپ کو سمجھایا، بھائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نماز جمعہ آپ نے دنیا داری بند کرنی ہے. آپ کے گھر میں ایک بندہ ایسا مریض ہے کہ جس کو آپ چھوڑ کے نہیں جا سکتے، جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، آپ کیا استدلال کرتے ہیں؟ صحیح ہے، یہی کہیں گے. یہ حدیث نہ بھی ہوتی، استدلال کیا کرتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں بھائی رک جاؤ. ہم کہتے ہیں مریض آپ بھی جمعے کے لیے نہ جائیں، کیونکہ آپ تو مریض آلریڈی ہیں، لیکن بھائی اس کے لیے ایک بندہ گھر پہ بھی رہے،
اس لیے کہ اس کے بغیر یہ نہیں ٹائم گزار پائے گا, مسئلہ ہو جائے گا, جان پہ بنائے گی. صحیح. تو سر یہ روایت نہ بھی ہوتی, استدلال یہاں سے تھا, یہ روایت ایگزیکٹلی قرآن کی شرح بن رہی ہے. صحیح. اور حدیث جب قرآن کے مطابق ہوتی ہے, جس کا ہم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے سند اور متن میں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری بات ہوتی ہے, وہ قرآن سمجھا کر جاتی ہے. اتنا باریک توجہ شاید پہلے کسی کا نہ جائے, لیکن یہاں سے توجہ بآسانی چلی جاتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا بڑے اچھے طریقے سے کہ یہاں پر حرج کے معاملے میں فلاں فلاں داخل نہیں ہوگا, اس علت پر غور کر لیجئے گا. تو ہم نے جیسے غور کیا ہمیں بات سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے, اس لیے اب دیکھیں نا, بادی النظر کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے بھائی, ہر جگہ تو آپ اس کے اندر مرد عورت مراد لیتے ہو, یہاں کیوں نہیں لے؟ سر یہاں پر بات ہی الگ کی ہے. اللہ رب العزت نے کہا دنیا کے سب کام چھوڑ دو. اب بتائیں ایک ہی وقت کے اندر اگر سارے کام مرد عورت چھوڑ دیں, حرج کتنا ہوگا, کتنی جانوں پر بنائے گی. سر میں نے کہا 10 سوال کروں گا, ہر بندہ ہاسپٹلز ہیں, اذان ہو گئی, بہت ساری چیزیں. اب آپ نے خود مثال دی, ہاسپٹلز ہیں, اذان ہو گئی, مرد عورت ساری نرسیں ڈاکٹرز وغیرہ سارے چھوڑیں, آپریشن کے اندر مریض مر رہا ہے, مرنے دو, سب چھوڑ چھاڑ کے آ جاؤ. سر اس کا مطلب قرآن آپ نے سیکھا ہی نہیں ہے. قرآن اپنی بولی پر کلام کرتا ہے, اپنی اصطلاح کے اندر بات کو سمجھاتا ہے. تو سب سے پہلے قرآن کی اصطلاح سمجھنی چاہیے, وہ کس طریقے سے حرج کو مدفوع کر دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے. زیادہ ایگزیکٹلی قرآن کے عین مطابق کی بات. اچھا, پہلے آپ نے ایک پروگرام میں اصول بتایا تھا کہ اگر بعد میں کوئی چیز شروع کی جاتی ہے, ایک تو ہم اس کو سنت نہیں کہہ سکتے, اور اس کے بعد پھر جب اس چیز کی ضرورت ختم ہو جائے تو پھر اس کو واپسی اپنے مقام پر لے کر آنا مسئلے کو, یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان تو شروع کروا دی, دوسری ادھر ضرورت تھی, لیکن آج کے دور میں, آج سے کئی 100 سال پہلے تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو ساؤنڈ سسٹم آ چکا ہے, اب وہ ضرورت ہماری باقی نہیں رہی. کیا اس مسئلے کو واپس پلٹنا چاہیے تھا؟ دیکھیں علماء کے دونوں نظریے آج موجود ہیں. کئی علماء سمجھتے ہیں اب ضرورت نہیں ہے, اس کو ریورس کریں. ٹھیک ہے, اس کے اندر بہت سخت سٹینڈ بھی لیتے ہیں, جیسے شام کے بہت سے علماء ہیں وہ اس کو اب بدعت قرار دیتے ہیں کہ 2 اذانیں اب ہم کریں. صحیح. اس کی وجہ بھی یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چلو ضرورت تھی مدینہ شہر کے اندر, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ میں گئے تو وہاں پر ابھی ضرورت ہی نہیں تھی 2 اذانوں کی, ایک ہی اذان انف ہو رہی تھی. تو حضرت علی نے دوسری اذان بند کروا دی, انہوں نے کہا اب ضرورت نہیں ہے. لہذا حضرت علی کا بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے کو واپس لینا اس بات پر نص ہے کہ یہ ایک وقتی ضرورت کے لیے تھا, جب وہ ضرورت نہیں تو ختم کر دو. لہذا ملک شام کے بہت بڑے بڑے علماء ایسے ہیں جو ذکر کرتے ہیں کہ اب ہمیں 2 اذانوں کی ضرورت لگتی نہیں, اس لیے کہ مائک پر ایک اذان بآسانی آواز آپ کو پہنچاتی ہے, بس انف ہے, خلاص. لیکن کئی دوسرے علماء ایسے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں اب وہ ضرورت تو نہیں ہے, لیکن دیگر ضرورتیں ہمارے سامنے ہیں. اب لوگ اتنے سست ہو چکے ہوئے ہیں کہ امام صاحب خطبہ جب دے رہے ہوں اور خطبہ جب بالکل اختتام کے اوپر ہو, جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے, تو پھر جا کر کے تو نمازی آتے ہیں. ورنہ آپ 90% لوگوں کو دیکھ لیں مساجد کے اندر 1-2 صفیں بیٹھی ہیں, جب بالکل آخری وقت آئے گا تو اس وقت لوگ آنا شروع کرتے ہیں. تو لوگ اب نماز میں بہت سست ہو چکے ہیں. لہذا اس سستی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ان کو 2 دفعہ تنبیہ کر دی جائے تو یہ بھی ضرورت ہے, اس ضرورت کے تحت بھی 2 اذانیں چل رہی ہیں, چلا سکتے ہیں. دونوں تحقیقیں ہیں, دونوں اپنی جہت کے اندر نفیس بات کر رہے ہیں. جس ملک کے اندر جس طرح چل رہا ہے, اگر اس قول کو سمجھا جاتا ہے کہ آج بھی ضرورت ہے, کسی کو بدعتی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں باتیں نہایت معقول ہیں. صحیح. لیکن عوام میں اس بات کو بتا دینا چاہیے کہ جناب یہ چیز سنت نہیں ہے, کیونکہ نوجوان اس کو وہی طریقہ کار سے سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جناب شاید دور نبوی میں ہی ایسا ہوا کرتا تھا. اچھا, آگے چلتے ہیں, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور اب سوال یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو خطبہ دیا کرتے تھے, ایک تو وہ اذان کے فوراً بعد ہوا کرتا تھا. آج ہمارے دور میں ہوا یہ کہ اذان ہوئی, اس کے بعد بیان ہوا, بیان کے بعد پھر اذان ہوگی, اب اس کے بعد جو ہے نا وہ خطبہ ہوگا. اب طریقہ کار یہ ہو گیا. یہ طریقہ کار کیا درست ہے؟ دیکھیں اس میں حقیقت یہ ہے کہ اب 2 خطبے ہو چکے ہیں, ایک اردو تقریر ہو گئی, ایک عربی خطبہ ہو گیا. ایک خطبہ معیاری ہو, لوگوں کی توجہ کا باعث بنے, جو نبی علیہ السلام نے مشروع کیا. اس سے پہلے جو اردو تقریر ہے, یہ آج سے پچھلی صدی میں آپ دیکھ لیں گے تو یہ نیا نیا رواج پڑنا شروع ہوا تھا. تو اس وقت تمام علماء نے بڑا سخت سٹینڈ لیا تھا اور اس کو بالکل بدعت قرار دیا, کہا کہ بہت بڑا اضافہ ہے, لوگوں کا نشاط توڑ کے رکھ دے گا. کہ اگر آدھا گھنٹہ ایک بندہ خشوع خضوع سے بات سنے گا, اب اس کو 2.5 گھنٹے سننی پڑتی ہے, 2 گھنٹے اردو کی سننی پڑے گی تقریر, پھر آدھا گھنٹہ خطبہ, تو بالکل نشاط مر جاتا ہے.
کہا کہ لوگوں کا جب نشاط باقی نہیں رہتا تو یہی وجہ ہے کہ وہ آخر کے اندر آتے ہیں. وہ کہیں گے یار کون 1-1.5 گھنٹہ بیٹھ کر کے تقریر سنے, اس کے بعد پھر عربی خطبہ بھی سنے. یہی وجہ ہے کہ بہت بڑے جماعت تھی علماء کرام کی جنہوں نے پچھلی صدی میں اس کو بدعت قرار دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہی خطبہ رکھا جائے, نماز کی حیت ہے, عبادات کی حیت کو نہیں بگاڑنا چاہیے. جو رسم نبی علیہ السلام نے قائم کی, جس انداز میں قائم کی, اسی حیت میں لے کے آگے چلے بس. تو بہتر یہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, میری رائے ہے, باقی ظاہر فیصلہ کر سکتے ہیں. اچھا, اب البانی صاحب کو اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پر ملتا ہے کہ وہ تو اس کو بالکل بدعت قرار دیا کرتے تھے, تو وہ البانی صاحب بھی بدعت قرار دیتے ہیں. البانی صاحب تو یہ جو عربی خطبہ اب ہمارے یہاں رٹا رٹایا ہوتا ہے اس کو بھی بدعت قرار دیتے ہیں. اچھا, اور بالکل ٹھیک فتویٰ ہے ان کا, اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی ان آیات کو اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ نے تو بڑا اہتمام کر کے بتایا کہ جمعہ چیز کیا ہے اور جمعے کا اہتمام کیا ہے. صحیح. جمعہ ایک ہفتے کی عید رکھی اللہ پاک نے, یوم السبت کی طرح ایک مسلمانوں پر سخت امتحان کے طور پر رکھی. اللہ کو سچے ماننے والے ہو تو یہاں پر قدر کرنی ہے, ایک جگہ جمع بھی ہونا ہے اور اچھے طریقہ کار سے آپ نے اللہ کی باتیں سننی ہے تاکہ پورا ہفتہ انسان میں ایک نشاط رہے اور اس کو حلال حرام کی تمیزیں بھی ہوں اور اچھے طریقہ کار سے, یعنی ایک ٹھک ٹھک ہوتی چلی جائے. پھر صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ابھی زیادہ عرصہ ان کو نہیں ہوا تھا نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں رہتے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک قافلہ گزرا تجارت والا, تو وہ لوگ قافلے کے پیچھے پیچھے چلے گئے. اللہ رب العزت نے نہایت سخت الفاظ کے اندر تنبیہ کر دی, وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اللہ کی بارگاہ میں اصلاح و تجارت سے بہتر یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مقدس خطبہ سنا جاتا. آپ لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کو خطبے کی حالت میں کھڑے چھوڑ کے چلے گئے. اللہ کی طرف سے بڑی سخت یہاں پر تنبیہ آئی تھی, اور یہ تنبیہ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ یقیناً حکم تو ہے لیکن خاص نہیں ہے. یہ اہتمام جمعہ کے حوالے سے اللہ نے ذکر کیا کہ مسلمانوں کا ایک جگہ جمع ہونا, جمع ہو کر کے اہتمام ہو جمعے کا یہاں پر, کہ تاکہ لوگوں کو ایک ان کے دلوں پر دستک لگتی چلی جائے اور حلال حرام کی تمیز ان کو ہوتی چلی جائے, اللہ کی باتیں ان کے دلوں میں اترتی چلی جائیں. کوئی پیغام دینا ہے, کوئی درس دینا ہے, کوئی آگے کا پلان ہو, کچھ بھی ہو, انسان کنوے کر سکتا ہے لوگوں کے درمیان. تو جمعے کا خطبہ ایک بڑی اہمیت ہے ہمارے دین میں. یہ وہ عید کا دن ہے کہ جس کے اندر اہتمام کر کے آپ آگے ایک پیغام سننے کے لیے آئے ہو. اب اتنا اہتمام قرآن اس کا ذکر کرے, اور البانی صاحب کہتے ہیں ہمارے یہاں اس اعلیٰ درجے کے مقصد اور سنت کو ہم نے اس طرح بدل دیا کہ ہر مسجد کے اندر کھڑا ہو کر ایک ہی رٹا رٹایا خطبہ ہے جو سب کو زبانی یاد ہو چکا ہو. صحیح بات ہے, سب کو زبانی یاد ہو چکا ہوا ہے, وہی رٹا رٹایا خطبہ پڑھ کے نکل گئے, وہی رٹا رٹایا خطبہ پڑھ کے نکل گئے. انہوں نے کہا کہ مقصد یہ خطبہ فوت کر دیتا ہے, سنت نبی علیہ السلام کی یہ خطبہ فوت کر دیتا ہے, لہٰذا یہ اعلیٰ درجے کی بدعت ہے اور واقعی بدعت ہے. میں بالکل متفق ہوں ان کے فتوے پر جو انہوں نے خطبے کے حوالے سے ذکر کیا. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ خطیب صاحب جیسے ایک خطبہ دیتے ہیں اور اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں, بیٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہوتے ہیں, پھر دوسرا خطبہ دیتے ہیں. دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا, اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ نماز جمعہ ظہر کی قائم مقام ہے. یعنی عام دنوں کے اندر ظہر نماز ہوتی تھی, ہفتے میں ایک دن اس کی جگہ جمعہ رکھ دیا گیا. اچھا, جمعے کے اندر سب نے جمع بھی ہونا ہے, لہٰذا تخفیف بھی کر دی گئی کہ 4 رکعتوں کی جگہ 2 رکعت کر دی گئی. اب نارملی اس وقت 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں عام دنوں میں, تو ان 4 رکعتوں کو اس انداز میں پورا کر دیا گیا کہ پہلی 2 رکعتوں کے قائم مقام خطبہ ہو جاتا ہے اور اگلی 2 رکعتوں کے قائم مقام آپ کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں جو جمعے کی آپ پڑھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس خطبے کی یہ جو خطبہ ہے یہ قائم مقام 2 رکعت نماز کے ہے, لہٰذا اس سے کچھ مشابہت کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا تھا کہ ایک حصہ خطبہ دیا, پھر کچھ دیر آپ بیٹھ گئے, پھر دوسری دفعہ قیام فرما کے دوسرا خطبے کا حصہ دیا تاکہ 2 رکعتوں کے مشابہ ہو جائے. یعنی یہ جو خطبہ ہے یہ 1 رکعت, پھر بیٹھ کر کے کھڑے ہوئے سمجھ لیں 2 رکعت, پھر اس کے بعد نماز کی 3-4 رکعت, یہ ظہر کے قائم مقام ہو جاتی ہے. تو 2 رکعتوں کے قائم مقام خطبے کو رکھا گیا, اس وجہ سے اس میں بیٹھ گئے نبی پاک علیہ السلام کچھ دیر کے لیے. یہ اس کی اصل حکمت ہے. اچھا, ہوتا ہے اس طریقے سے کہ بعض اوقات یوں سوال کیا جاتا ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان جب خطیب بیٹھتا ہے تو اس وقت دعا کرنا, بعض یہ کہتے ہیں نہیں دعا کرنا جائز ہے, بعض کہتے ہیں کہ نہیں منع ہے, بعض کہتے ہیں بھائی اس وقت زیادہ قبول ہوتی ہے, اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جناب بالکل مطلقاً جو ہے نا دعا اس کا منع ہو جاتی ہے. اب اس کے بارے میں کیا حکم؟ دیکھیں, پہلے ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا جس کو خطبے کی اصل پتہ ہے کہ ایک تو خطبہ بڑا اہتمام ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا,
توجہ رکھنی ہے، قرآن نے ذکر کیا۔ نمبر 3، یہ جو خطبہ ہے اس کو قائم مقام 2 رکعتوں کے کر دیا گیا، یعنی جس طرح نماز کی 2 رکعتیں، اور یہ باقاعدہ صحابہ کرام بھی فرمایا کرتے ہیں، اور وہ فرماتے تھے خطبہ 2 رکعت قائم مقام ہے، یہ اسی کا نعم البدل ہے۔ لہٰذا جس وقت یہ 2 خطبے کو ایک بالکل مشابہ رکھ دیا گیا ہے 2 رکعتوں کے خطبے کو، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ جس طرح نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز کے اندر آپ کسی سے بات نہیں کرتے، نماز میں آپ دوسری طرح متوجہ نہیں ہوتے، جب خطبہ سٹارٹ ہو جائے تو آپ نے بالکل اسی حیت میں رہنا ہے کہ نہ کسی سے آپ بات کریں، بالکل ہمتن ہو کر کے خطبے کی سماعت کریں، چونکہ یہ نماز کے ہی کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہمارے سامنے ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب کیا ہے، اب 2 خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے امام صاحب بیٹھے، اب اس بیٹھنے کے اندر ظاہر ہے امام صاحب اب خطبہ بھی نہیں دے رہے کہ میں سنوں، تو پھر علماء کرام نے غور و فکر کیا کہ یہاں پر اگر کوئی دعا کر لے، ذکر کر لے تو کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو کئی علماء نے صرف اس طرف نظر کی کہ ابھی تو خاموش ہے، کسی نے کر لی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کئی علماء اس کی اصل حکمت کی طرف جب نظر کرتے ہیں کہ یہ اصل میں پوری 2 رکعت کے قائم مقام ہے، تو ہمیں نماز میں اپنی طرف سے جس طرح کوئی ہم ایکسٹرا بات نہیں کرتے، کوئی ایکسٹرا دعائیں نہیں کرتے، جو ایک طریقہ منقول ہوا، مذکور ہوا، اسی کو فالو کرنا ہوتا ہے، لہٰذا ہم یہاں پر بھی خاموش ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ وجہ تھی کہ جس میں علماء کے 2 نظریات تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اجتہادی ہے، اور کیونکہ جب صراحتاً نص کسی چیز پر موجود نہ ہو تو آپ کی فہم کے اندر جو بات ٹھیک لگے آپ وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ گاری ثابت نہیں ہوتی۔ ٹھیک، اچھے طریقے سے آپ نے سمجھا دیا، لطف بھی بڑا آ رہا ہے آپ کی گفتگو سنتے ہوئے، اور کچھ سوالات باقی ہیں، پروگرام کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، پھر انشاءاللہ اور بھی اگلے پروگرام میں سوالات کر لیں گے۔ اور البانی صاحب نے جو جمعے کے معاملات میں 100 بدعتیں گنوائی ہیں، 100 بدعتیں گنوائی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان ساری بدعتوں پر آپ سے تفصیل معلوم کریں، کیونکہ وہ بڑے عالم تھے، وہ اگر بدعتیں گنوا رہے ہیں تو اس کی وضاحت ہونی چاہیے تاکہ ہم لوگ بھی اس سے بچ سکیں۔ جی ناظرین، آپ نے سماعت فرما لیا گیا، الحمدللہ مفتی صاحب ہر دفعہ کی طرح اس طرح بھی بہترین قرآن کی وضاحت اور تفسیر بیان کی ہے، جو ایک عقل میں بھی آتی ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے۔ اگر آپ مفتی صاحب سے پڑھنے کے متمنی ہیں، شوقین ہیں، ہمارا کورس ہو رہا ہے، آپ اس میں اپنا ایڈمیشن کنفرم کروا سکتے ہیں۔